अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम मश्की सवालात हल करेंगे सबक मुलम्मा के। आइए स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ, कुल्ली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो इस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया। इसका आंसर है, कुल्ली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो लड़की ने बरहमी का इजहार किया और गुस्से से कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। बे, लड़की सफ़र क्यों कर रही थी। लड़की का चचा बीमार था, वो अपने बीमार चचा की इयादत के लिए सफ़र कर रही थी। जी, घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो इस पर लड़की ने क्या जवाब दिया। इसका आंसर है, घर वालों ने लड़की को अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। दाल, लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा। लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले देखा कि टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद थीं। हे, लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था। लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसमें अजीब अजमलाल तारी था। इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ इस तरह फैली हुई थीं कि किसी के बैठने की जगह नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान टिक लगाएं। अलिफ, सबक मुलम्मा के मुआखज़ का नाम क्या है। वो लोग, सब अफसाने मेरे, हाय अल्लाह, चोरी छुपे। दुरुस्त ऑप्शन है सब अफसाने मेरे। बे, जब लड़की रेलवे स्टेशन पहुंची तो गाड़ी आने में कितनी देर थी। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, चंद मिनट। दुरुस्त ऑप्शन है 15 मिनट। जीम, सबक मुलम्मा असनाफ़े अदब के लिहाज से क्या है। दास्तान, अफसाना, मजमून, नावल। दुरुस्त ऑप्शन है अफसाना। दाल, मुलम्मा किसकी तहरीर है। खतीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर, सजाद हैदर यलरम, अशरफ सुबूही। दुरुस्त ऑप्शन है हाजरा मसरूर। है, लड़की ने कुल्ली को कितनी रकम दी। 98, 1 रुपया, 5 का नोट, 10 रुपये। दुरुस्त ऑप्शन है 98। वो, लड़की के सफ़र का मकसद क्या था। सैर सपाटा, बीमार चचा की इयादत, खालाजाद बहन की शादी में शिरकत, छुट्टियां गुजारना। दुरुस्त ऑप्शन है बीमार चचा की इयादत। जे, लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे में किया। इंटर, अव्वल, दोम, एसी। दुरुस्त ऑप्शन है इंटर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, लड़की पर अमीरजादे की असलियत कैसे वाज़े हुई। इसका आंसर है, चचा के घर पहुंचकर लड़की छत पर गई। अचानक उसकी नज़र पड़ोस के मकान पर पड़ी तो उसने देखा कि गोबर से लपे पुते आंगन में बांस की खरी चारपाई पर कोई तहबंद बांधे औंधा पड़ा है। जब उसने करवट ली तो लड़की ने देखा कि ये वही लड़का है जो उसे स्टेशन पर मिला था। इस तरह लड़की पर अमीरजादे की असलियत वाज़े हुई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान टिक लगाएं। अलिफ है, गाड़ी हमेशा लेट रहती है, कुल्ली ने कहा। दुरुस्त। बे, लड़की को मामू की बीमारी का ख़त मिला था। गलत। जीम, कुल्ली 1 रुपये का सिक्का पाकर खुश हो गया था। गलत। दाल, चचा के यहाँ लड़की का इस्तकबाल खुशी से किया गया। टिक। उर्दू में इस्म की बिलहाज़े जिन्स 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। यानी हर इस्म चाहे वो जानदार हो या बेजान, मुज़क्कर होगा या मुअन्नस।
اگرچہ ماہرین قواعد نے تذکیر و تانیث کے کچھ اصول بنائے ہیں، لیکن عام طور پر تذکیر و تانیث اہل زبان کے بول چال ہی کے تابع ہوتے ہیں، اور بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کے سلسلے میں اہل زبان کی گفتگو ہی سند قرار پاتی ہے۔ من درجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے: برقع، کلی، سڑک، لالٹین، لب، پیشانی، فرض، سائنس، گڈڑی۔ برقع: لڑکی کا برقع ریشمی تھا۔ کلی: اسٹیشن پر کلی کھڑا تھا۔ سڑک: ہماری سڑک بڑی چوڑی ہے۔ لالٹین: آپ کی لالٹین مدھم روشنی والی ہے۔ لب: بچے کا اوپر والا لب زخمی ہو گیا۔ پیشانی: پسینے سے اس کی پیشانی چمک رہی تھی۔ فرض: ہر کسی کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ پیشانی: پسینے سے اس کی پیشانی چمک رہی تھی۔ سائنس: سائنس چیزوں کا صحیح استعمال سکھاتی ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اس سبق کے خلاصے پہ میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، آپ اسے دیکھ لیجیے گا۔ کوشچن نمبر 7 ہے، سبق ملمح کا سیاق و سباق ذہن میں رکھ کر درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے۔ الف: ارے کلی، تم مجھے ڈیش عبارت پڑھ رہی تھی۔ ارے کلی، تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پامائش کرنے لگی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑھے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھڑپھڑانے لگی اور وہ ہر پھر کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی عبارت پڑھ رہی تھی۔ آئیے اب سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ پہلے حوالے متن دیکھ لیتے ہیں۔ سبق کا عنوان ملمح، مصنفہ کا نام ہاجرہ مسرور۔ سیاق و سباق: زیر تشریح نثر پارہ سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے۔ اس پہرے سے پہلے بتایا گیا ہے کہ لڑکی اور کلی بھیڑ کی وجہ سے ڈبے میں نہ چڑھ سکے اور لڑکی دھکا لگنے سے گرنے لگی مگر سنبھل گئی۔ نوجوان یہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ زیر تشریح نثر پارے کے بعد بتایا گیا ہے کہ لڑکی بنا سوچے سمجھے انٹر کلاس ڈبے میں چڑھ گئی۔ اب پیراگراف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ لڑکی کو دھکا لگا مگر وہ سنبھل گئی اور نوجوان کی طنزیہ ہنسی دیکھ کر غصے میں آ گئی اور کلی کو پوری طاقت سے چلا کر کہنے لگی کہ ارے کلی، تم مجھے یہاں بھیڑ والی جگہ کیوں لائے ہو؟ اور پھر وہ کلی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اس بھیڑ سے نکل گئی اور پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگی۔ لڑکی کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں گندے مندے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ لڑکی نے دل میں سوچا کہ کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑھے ہوتی تو اسے بھی اس بناوٹ کی ضرورت نہ رہتی اور نہ ہی اس پر کوئی طنز سے ہنسنے والا ہوتا۔ یہ خواہش اس کے دل میں بھی کروٹیں لینے لگی۔ وہ ٹرین کے ڈبوں کے ساتھ چلتے چلتے بغیر کسی مقصد کے ہی ٹرین کے ڈبوں پر لکھی عبارت پڑھنے لگی۔ دوسرا پیراگراف ہمارے پاس، لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گڈڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں عائل دیکھ کر دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی مگر اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے
لیکن اس نے سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حوالہ متن سبق کا عنوان ملمہ، مصنفہ کا نام ہاجرہ مسرور۔ سیاق و سباق: زیر تشریح نثر پارہ سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے۔ زیر تشریح پہرے سے پہلے بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو ہدایت دے رہا تھا منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے، اور ایک اور آدمی اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا خبردار نقاب نہ کھلنے پائے، وغیرہ وغیرہ۔ زیر تشریح پہرے کے بعد بتایا گیا ہے کہ لڑکی کلی پر خفا ہوئی کہ تم مجھے اتنی بھیڑ میں کیوں لائے۔ آئیے اب اس پیراگراف کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ جب لڑکی کا کلی ٹرین کے ڈبے سے دروازے میں اڑے ہوئے دیگر مردوں کے بیچ جب لڑکی کا کلی ٹرین کے ڈبے کے دروازے پر اڑے ہوئے دیگر مردوں کے بیچ سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا تو پیچھے سے خواتین اور مردوں کی ایک بڑی ٹولی اس کھچا کھچ بھرے ہوئے ڈبے پر جھپٹی۔ اس افراتفری میں لڑکی بیچاری درمیان میں اٹک کر رہ گئی۔ اسی گروہ میں سے ایک عورت نے اپنی چاندی کی چوڑیوں سے بھرا ہاتھ برقعے کی گڈڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں عائل سمجھ کر دھکا دے دیا۔ لڑکی لڑکھڑائی مگر وہ سنبھل گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس دھکا دینے والی عورت کو مزہ چکھائے اور اس کے جھالروں سے سجا برقع چھین کر بھاگ جائے، یا پھر اس کو گاڑی کے نیچے دھکا دے دے، لیکن جب سامنے دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا طنزیہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ کوسچن نمبر 8 ہمارے پاس اردو میں دوسری زبانوں کے الفاظ جذب کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زبان دسیوں زبانوں کے الفاظ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ایک زمانے تک اس پر فارسی اور عربی الفاظ کا غلبہ رہا، اب کچھ عرصے سے انگریزی الفاظ کی تیزی سے اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ آپ اس افسانے میں استعمال ہونے والے انگریزی الفاظ کی ایک فہرست ترتیب دیں۔ اس کا آنسر ہے اوور کوٹ، سینڈل، ویٹنگ روم، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، انٹر، پلیٹ فارم، ریلوے، ٹکٹ، اٹیچی کیس، ٹرین، بینچ، تھرڈ کلاس، ٹائی، ہیٹ، ٹرنک، بنڈل، گیٹ۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔